بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے حالات کے پیش نظر آج ایک سوال کیا گیا ہے کہ جن افراد کا انتقال کووڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، عام طور پر ہاسپٹلز میں انہیں کسی پلاسٹک بیگ میں، پولیتھین میں پیک کر کے اور کور کر کے گھر والوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور اسے بعد میں کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی کہ انتقال کرنے والے کو اس کے گھر کے افراد بھی نہ دیکھ پاتے ہیں اور نہ انہیں چھونے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیسے اسے غسل دیا جائے، اور کہیں کہیں پر اگر حالات زیادہ ہی سخت ہیں تو وہاں پھر وہ خود سے اسے دفن کرتے ہیں اور نماز جنازہ کی بھی ترکیب نہیں بن پاتی۔ ایسی صورت میں میت کے جو گھر والے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہوگی، ورثہ کی اور عام مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہوگی جس معاشرے میں کسی فرد کا کووڈ کی وجہ سے اس طرح سے انتقال ہوا ہو؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ عام حالت میں تو کسی مسلمان میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، شرط ہے اسے غسل دینا نماز جنازہ سے پہلے۔ اگر کوئی مجبوری ہو اور غسل دینا ممکن نہ ہو تو دوسری صورت پھر یہ ہے کہ اس میت کو تیمم کروایا جائے، پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ لیکن اب حالات یہاں ایسے ہیں کہ ہاسپٹلز ہی سے مرنے والے کو، میت کو کسی پلاسٹک بیگ میں پیک کر دیا جا رہا ہے اور اسے کور کر کے گھر والوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، یا پھر پولیس کی نگرانی میں وہ ہاسپٹلز کے افراد اور ان کا عملہ خود ہی اس مردے کو دفن کر دیتا ہے بغیر جنازے کی نماز ادا کیے ہوئے۔ تو یہاں پر اس حالت میں جو ابھی انڈیا کے حالات ہیں اور جو پابندیاں ہیں اور کووڈ کی جو خصوصی گائیڈ لائن ہے، تو یہاں تو اس پلاسٹک بیگ کو کھولنا یہ بھی الاؤ نہیں ہے اور اسے ٹچ کرنا، چھونا یہ الاؤ نہیں ہے، اور جب نہ کھول سکتے ہیں اسے اور نہ اسے چھو سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اسے غسل بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کھولنے کی بھی اجازت ہوتی تو کم از کم پانی تو بہایا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ اب کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر اب اس پر پانی بھی نہیں بہایا جا سکتا اور اسے غسل بھی نہیں دیا جا سکتا، اور چھونے کی اجازت نہیں ہے تو اسے تیمم بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے اور حرج کی وجہ سے، اجازت نہ ہونے کی وجہ سے، پرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو غسل دینا ہمارے اوپر لازم تھا اور فرض کفایہ تھا، اور میت کی نماز جنازہ سے پہلے غسل دینا شرط تھا، تو اب یہ جو فرض کفایہ ہے یہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ اب اس شرط پر اگر عمل نہ کریں تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو اس کے مرنے والے کے میت کے ورثہ ہیں، اس کے گھر والے ہیں یا جو معاشرے کے لوگ ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ یعنی ایسی صورت میں نہ ہی اسے غسل دینا ہے اور نہ اسے تیمم کروانا ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ اسے جو پیک کیا گیا ہے جس پولیتھین میں اور جس میں کور کیا گیا ہے، تو بہت سے افراد اس کے اوپر پانی بہاتے ہیں، تو اس کے اوپر پانی بہانے کا کوئی مقصد نہیں نکلتا، اور وہ آپ نہ بہائیں تو ہی بہتر ہے، کیونکہ جب میت کو کور کر دیا گیا اور اس کی باڈی کو پیک کر دیا گیا پولیتھین بیگ میں، تو اب یہ جو باڈی اس کی پیک ہے، اب اگر آپ اس کے اوپر سے پانی بہاتے ہیں تو یہ آپ کا پانی بہانا نہ یہ غسل میں شامل ہے اور نہ یہ تیمم میں شامل ہے، تو یہ ایک طریقے سے لا یعنی عمل ہے، تو اس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اب کرنا یہ ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کی اگر اجازت دی جاتی ہے، چونکہ نہ نماز جنازہ پڑھنے میں میت کو ٹچ کرنے، اسے چھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اسے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی باڈی بس سامنے موجود ہو تو سامنے اسے رکھ کر کے نماز جنازہ پڑھ لیں، دو چار افراد جتنے بھی وہاں موجود ہوں وہ اسے سامنے رکھ کر کے نماز جنازہ کم از کم ادا کر لیں۔ غسل جو نہیں دے سکے، تیمم نہیں کرا سکے، تو یہ ایک حرج، مجبوری اور عذر کی وجہ سے ہے، اس پر کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا اور شریعت کی جانب سے اس پر کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے اور اگر
چند افراد بھی، 2-4 لوگ بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تو نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ضرور گناہگار ہوں گے۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جس حالت میں آپ کے سپرد میت کو کیا گیا ہے، گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسے غسل دینے یا تیمم کروانے کے پابند نہیں ہیں، صرف انہیں نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، اور وہ اسے نماز جنازہ پڑھ کر کے اگر ہاسپٹل کی جانب سے اسے کفن ضرورت دیا گیا ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں دیا گیا ہے تو اسی پولیتھین کے اوپر اسے ضرورت کا کفن دے دیں، اور کفن دینے کے بعد، کفنانے کے بعد پھر نماز جنازہ پڑھ کر کے دور سے اسے دفن کر دیں۔ ایک صورت اور ہو سکتی ہے کہ اگر کہیں پر زیادہ ہی سختی ہے، اور زیادہ سختی ہونے کی وجہ سے میت کو گھر والوں کے حوالے ہی نہیں کیا گیا، مسلمانوں کے حوالے ہی نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اسے غسل دے پائے، نہ اسے تیمم کرا سکے، اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی جا سکی، بلکہ ان تمام چیزوں کے بغیر ہی اگر کسی کو دفن کر دیا گیا، تو اب دوسری صورت یہ بچتی ہے کہ جو ورثہ ہیں، گھر والے ہیں، یا جو عام مسلمان ہیں، ان کی ذمہ داری اب یہ ہے دفن کرنے کے جتنی دیر کے بعد آپ کو اندازہ ہو کہ اس کا جسم اس کی قبر میں وہ صحیح سلامت ہوگا، خراب نہیں ہوا ہوگا، پھولا پھٹا نہیں ہوگا، تو پھر اس سے پہلے جا کر کے اس کی قبر کے اوپر سامنے، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے کم از کم اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اور اگر وقت اتنا زیادہ نکل گیا کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس کا جسم اس کی قبر میں بوسیدہ ہو چکا ہوگا، خراب ہو چکا ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں اب نماز جنازہ کا جو پڑھنا ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اب ایک سوال یہ بچ جاتا ہے کہ اگر کسی کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا ہے تو کب تک اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، یہ الگ الگ علاقے، الگ الگ موسم اور مریض کے اپنے جسم کے لحاظ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر گرم علاقہ ہے تو وہاں جسم جلدی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہ زمین کا بھی اس میں اعتبار ہوتا ہے، موسم کا بھی اعتبار ہوتا ہے، تو موسم، جگہ اور زمین اور مریض کے اپنے جسم کا بھی اس میں لحاظ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فربا اور موٹا شخص ہے، کوئی صحت مند شخص ہے جس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کا جسم جلدی خراب ہوتا ہے بنسبت کسی دبلے پتلے شخص کے۔ تو پھر یہاں پر آپ کو اندازہ یہ لگانا ہوگا جگہ کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے اور مرنے والے کے لحاظ سے، جب تک آپ کو قوی گمان اور اندیشہ یہ ہو کہ ابھی میت کا جسم اس کی قبر میں وہ سلامت ہوگا، صحیح سلامت ہوگا، وہ خراب نہیں ہوا ہوگا، تو جب تک آپ کو یہ گمان ہو اس سے پہلے جا کر کے میت کے قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کووڈ کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کا پالن کریں، اور ان کی پابندی کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ آپ کو جن جن چیزوں کی اجازت ہے وہ کام کر لیں، اور جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے اس کام سے باز رہیں۔ اس کے لیے کوئی پولیس والوں سے یا ہاسپٹل کے عملے سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پولیتھین کھول کر کے غسل دینے کی اجازت ہے تو بے شک آپ غسل دیں، اور پھر ایسی صورت میں غسل دینا آپ پر لازم ہوگا۔ لیکن عام طور پر پورے انڈیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کووڈ کی وجہ سے انتقال کرنے والا جب انتقال کرتا ہے تو وہ اسے پولیتھین بیگ میں پیک کر کے کور کر کے دیتے ہیں، اور اس بیگ کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں اب آپ کو نہ اسے غسل دینا لازم ہے، نہ تیمم اسے کروانا لازم ہے، آپ اس کی نماز جنازہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جتنے لوگ 2-4 لوگ ہوں اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے، اور اسے کفن نہ دیا گیا ہو تو اپنی جانب سے کفن دے کر کے پھر اسے اللہ کے حوالے، ارحم الراحمین کے حوالے کر دیں اور سپرد خاک کر دیں۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر آپ کے حوالے ہی نہیں کیا گیا باڈی کو، اور وہ اپنے طور پر انہوں نے اسے دفن کر دیا، تو پھر اس کی قبر جس جگہ پر اسے دفن کیا گیا ہے اس کی قبر پر حاضر ہو کر جسم کے
خراب ہونے سے پہلے یعنی دفن کر دینے کے بعد آپ سے جتنی جلدی ہو سکے اس کی قبر پر حاضر ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر پائے کسی مجبوری کی وجہ سے اور آپ کو بعد میں اطلاع ملی اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم قبر میں بوسیدہ ہو چکا ہوگا، تو پھر اب نماز جنازہ بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ نماز جنازہ بھی آپ سے ساقط ہو گئی۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے و طفیل اس مرض سے امت مسلمہ کے تمام افراد کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ جو افراد اس مرض میں ابھی مبتلا ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اور حضور کی آل کے وسیلے سے اللہ رب العزت انہیں جلد از جلد صحت یابی اور شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔